عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. سنو بھائی، بطور تمہید پہلے یہ سنو کہ قضا کی دو قسم ہیں. ایک قسم کا نام ہے قضاء معقول اور دوسرے کا نام ہے قضاء غیر معقول. قضاء معقول یہ ہے کہ ماتابی معمول بھی کی ہم شکل، ماتابی معمول بھی کی ہم. جیسے فجر کی نماز مجھ سے قضا ہو گئی تو میں اس وقت قضا کرتا ہوں، تو یہ اس وقت ماتابی فعل معمول بھی کے موافق ہے. معمول بھی میں فعل قیام، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قیدا کرتا ہوں. اور یہاں ماتابی میں بھی قیام، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قیدا ہے. تو ماتابی عمل معمول بھی عمل کے ہم شکل ہے، اس کو کہتے ہیں قضاء معقول. قضاء غیر معقول اس کو کہتے ہیں کہ ماتابی عمل معمول بھی عمل کی ہم شکل نہ ہو. جیسے خواجہ صاحب سے رمضان کے روزے قضا ہو گئے شہر پانی ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت فدیہ دیتا ہے، تو یہ فدیہ قضا ہے صوم کا، لیکن فدیہ ہم شکل صوم کا نہیں ہے. صوم کا معنی تجویع البطن، اور فدیہ سے تجویع البطن ہے یا تشبیع البطن؟ تشبیع البطن ہے. ٹھیک ہے. قضاء معقول جیسے اس نے اس کو قتل کیا تو ہم نے اس کو قتل کیا، تو یہ قضاء معقول. اور قضاء غیر معقول اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کو دیت دے دی، تو دیت اس کی قضا ہے، لیکن معقول ہے یا غیر معقول؟ حاصل یہ ہے کہ اگر ماتابی معمول بھی کا ہم شکل تھا وہ قضاء معقول، اور اگر ماتابی معمول بھی کا ہم شکل نہیں تھا وہ قضاء. ٹھیک ہے. اب جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ نہ سنو، جو میں بیان کرتا ہوں وہ سنو. جو قضاء غیر معقول وہ بالاتفاق ثابت بنص جدید ہے، نص ادا ان کے لیے کافی نہیں ہے. جو قضاء غیر معقول ہے وہ بالاتفاق ثابت ہے بنص جدید ہے. بات سمجھ میں؟ وہ ثابت نہیں ہے بنص ادا. جس طرح صوم یہ ادا ہے اور فدیہ یہ قضاء غیر معقول ہے، تو صوم کی لیے نص جدا ہے کتب علیکم الصیام، اور فدیہ اسی کتب علیکم الصیام سے ہے یا ففدیۃ من طعام سے. یہ بالاتفاق ثابت ہے بنص جدید، نص ادا اس کی اس بات کے لیے کمی نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. مصنف نے اس میں بھی اختلاف نہیں. ایک ہے قضاء معقول کہ مجھ سے صبح کی نماز قضا ہو، اب اس وقت قضا کرتا ہوں، تو یہ قضا اقیم الصلاۃ سے ثابت ہے جو نص ادا ہے، یا یہ مستقل نص ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ قضاء معقول ثابت ہے بنص جدید، جیسے قضاء غیر معقول اداء صلاۃ و اقیم الصلاۃ سے ہے، اور قضاء صلاۃ من نام عن صلاۃ و نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. تو قضاء صلاۃ جو معقول ہے یہ ثابت بنص ادا ہوا یا بنص جدید؟
بابا جی کا مذہب یہ ہے کہ اگر قضا معقول ہے وہ ثابت بھی نص سے لگا ہے، نص جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس حکیم الصلاۃ نے صلاۃ فجر ادا کو ثابت کیا تھا، اس حکیم الصلاۃ نے قضاء صلاۃ کو ثابت کیا۔ اور یہ جو آیا ہے من نام عن صلاتی او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، یہ اس بات قضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ابطال وہم کے لیے ہے۔ وہم یہ تھا کہ صلاۃ تو مختص تھا وقت فجر کے ساتھ، تو جب وقت فجر نکل گیا تو وہم یہ پیدا ہوا کہ صلاۃ بھی ساقط ہو گئی، تو حدیث نے بتایا کہ یہ صلاۃ باقی ہے۔ تو یہ بقاء قضا کے لیے ادا کے لیے ہے، نہ کہ اس بات قضا کے لیے۔ تو اختلاف کس میں ہوا؟ قضاء غیر معقول میں کہ قضاء معقول میں؟ تو دونوں میں، معقول میں۔ یہ تفصیل میں نہیں کی، ماسن کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے امام شافعی کا اختلاف قضاء معقول میں بھی ہے اور قضاء، حالانکہ قضاء غیر معقول میں اتفاق ہے کہ وہ ثابت ہے بنص، اختلاف قضاء ہمارے نزدیک وہ ثابت ہے بنص لذا، امام شافعی کے نزدیک ثابت ہے بنص۔ اختلاف کیا گیا ہے وجوب قضاء معقول میں، قید لگاؤ، حل ہوا بامر جدید کہ وہ نص جدید سے ہے، وعلیہ الاکثر، اس پر شوافی ہے، او بما یوجب الادا، یا قضاء معقول ثابت ہے بما، اس نص سے جو موجب للادا ہے، وهو المختار لعامت الشیوخ۔ ثم هذا الاختلاف، پھر یہ اختلاف احناف و شوافی کا قضا بمثل معقول میں ہے فقط، یہ بعض نے ذکر کیا ہے، یا قضا مطلق میں ہے جیسے ظاہر ہے۔ اب اس نے اس کو ظاہر کہا ہے، حالانکہ پہلی ظاہر ہے، قضا غیر معقول میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بالاتفاق قضا غیر معقول ثابت بنص جدید میں ففدیۃ من طعام۔ ٹھیک ہے، اختلاف کس میں ہے؟ قضاء امام شافعی نے کیا کہتے ہیں کہ قضاء الصلاۃ بالصلاۃ، یہ قضا معقول ہے یا غیر معقول؟ معقول ہے۔ یہ قضاء معقول ثابت ہے بنص جدید۔ اور قضاء الصوم بالصوم، قضاء معقول ہے یا غیر معقول؟ ہاں، قضاء الصوم بالصوم معقول ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ ثابت ہے بنص جدید ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نص ادا مثبت للقضاء بعد میں ہوگا، پہلے نص ادا قضا کو شامل ہوگا، اور نص ادا قضا کو شامل نہیں ہے۔ جب شامل نہیں ہے تو قضا کے لیے مثبت کیسے؟ دیکھو، اگر اللہ ہمیں کہے قم صم یوم الخمیس، صوم تو خمیس کے دن روزہ ادا ہے اور جمعہ کے دن قضا ہے۔ اب تم بتاؤ، یہ صم یوم الخمیس یہ نص ادا کا ہے، اس میں صوم جمعے کا ذکر ہے، تو جب یہ نص ادا کا شامل نہیں ہے قضا کو تو مثبت للقضا کیسے ہوگا؟ مثبت للقضا ہونا یہ فرع ہے مشتمل للقضا ہونے کو، اور نص ادا شامل نہیں ہے کس کو؟ جب شامل نہیں ہے قضا کو تو قضا کو کیسے ثابت کرے گا؟ اگر اللہ آج آسمان سے کہے کہ صوموا یوم الخمیس تو صوم خمیس ادا ہے اور صوم جمعہ قضا ہے۔ اب صوم جمعہ کو تم صوم یوم الخمیس سے تب ثابت کریں گے کہ صوم الخمیس میں تو صوم جمعے کا ذکر ہو، اور جب وہ نص اس کو شامل نہیں ہے تو اس کو واجب کیسے کریں؟ بات سمجھ میں؟ للاکثر شوافی کی دلیل یہ ہے کہ ان عدم اقتضاء صوم یوم الخمیس صوم یوم الجمعہ بدیہی، کہ صوم یوم الخمیس جو نص ادا کا ہے یہ تقاضا نہیں کرتا صوم یوم جمعے کو، اور یہ عدم تقاضا بدیہی ہے۔ جب صوم یوم الخمیس نص ادا شامل نہیں ہے صوم جمعہ کو جو قضا ہے تو ثابت کیسے کرے گا صوم قضا کو؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صوم یوم الخمیس جیسے صوم خمیس کو شامل ہے تو صوم جمعہ کو بھی شامل ہے، پھر صوم جمعہ کو قضا کیوں کہتے ہو؟ وہ تو پھر کیا ہوا؟ ادا ہوا۔ وَإِلَّا كَانَ أَدَاءً وَسَوَاءً،
پھر تو سومی جمعہ ادا ہوگا اور سواء برابر ہوگا سومی خمیس کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف امام شافعی کو جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نص ایک حکم تب ثابت کرے گا کہ پہلے نص اس حکم کو، لیکن شمول کی دو قسم ہے، ایک لفظی ایک معنوی. اور نص ادا اگرچہ قضا کو لفظاً شامل نہیں ہے لیکن معنی شامل ہے. میں نے اس کو کہا یہ کوٹی لو، مجھے کل صبح واپس کرو، اور صبح وہ مری ہوئی تھی، تو یہ کیا کرے گا؟ قیمت دے گا. اب کوٹی کا واپس کرنا ادا ہے اور قیمت کا واپس کرنا قضا ہے. اب بولی سے یہ صبح کوٹی واپس کرنا یہ نہ سے ادا ہے، یہ اگر کی قیمت کی واپسی کو لفظاً شامل نہیں ہے لیکن معنی شامل ہے. وہذا یہ امام شافعی کا دلیل انما یتیم تب کام ہوگا لو ادعوا، اگر احناف دعویٰ کرے الانتظام کہ نص ادا شامل ہے قضا کو لفظا، وہ ہوا اور شمولی لفظی بعید ہے ہمارے مذہب سے. لعل مقصودہم، احناف کا مقصود یہ ہے کہ ان مطالبۃ شیء، کہ مطالبہ کوٹی کا متضمن ہے مطالبہ اس کی قیمت کا عند فوتہ، جب کوٹی شہید ہو جائے. صبح کوٹی لینے کے لیے میں گیا، اس کا دم ٹوٹا ہوا تھا اور مری پڑی تھی. ٹھیک ہے، بڑا ظالم. ایجاب الاول ایجاب ادا کا، ایجاب الثانی ایجاب ہے کس کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، امام شافعی نے اعتراض کیا کہ قضا صلاۃ کا ثابت ہوا اقیمت صلاۃ، تو پھر قضا میں جو نص آیا ہے جو من نمان صلاتی و نسیہ فالی و صالحہ اذا ذکرہا، وہ لغوا. اور اگر قضائی صوم ثابت ہے ادائی صوم سے، تو ادائی صوم کے لیے تو کتبہ ہے، تو قضائی صوم کے لیے کتبہ علیکم الصیام ہے. تو یہ کیوں آیا ہے من کان مریضا او علی سفر فعیدا وہ نص قضا لغوا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہ نصوص اس بات قضا کے لیے نہیں ہے، وہ منبہات ہے. وہ کہ فرض روزہ رمضان کے ساتھ مختص تھا، جب رمضان نکل گیا تو وہ ہم پیدا ہونا تھا کہ شاید وہ بھی ساقط ہو جائے. جیسے زکوٰۃ مال کے ساتھ متعلق ہے، اگر مال ہلاک ہو جائے زکوٰۃ ساقط ہے. یہاں بھی وہ ہم تھا رمضان ساقط ہوا تو روزہ بھی ساقط ہوا. شارین اسلامی خبردار باقی ہے. تو یہ بقائے ادا کے لیے ہے نہ کس بات قضا کے لیے. نعم ہاں، معرفات القضا، منبہات قضا کی بمثل معقول یا بمثل غیر معقول. جائز ہے ان یکون غیرہ، کہ وہ غیر و نص ادا سے خواہ نص ہو یا قیاس ہو، لیکن کلام تو اصل سببی وجوب قضا میں ہے. تو سبب قضا مستقل نہیں ہے بلکہ جو سبب ادا کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی نے ایک دلیل پیش کی کہ جناب نص ادا شامل نہیں ہے کس کو؟ قضا کو. تو قضا کو واجب کیسے کرے گا؟ ماتن نے اس کا جواب دے دیا کہ شامل نہیں ہے لفظاً، ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے. ہم دعویٰ کرتے ہیں شمول اور شمول معنوی موجود. بعض احناف نے ایک اور جواب دیا ہے شوافی کی دلیل سے. مصنف کہتے ہیں یہ ایک جواب غلط. بعض جواب یہ دیا ہے کہ صوم یوم الخمیس کے بعد خمیس کا صوم ادا ہے اور جمعے کا دن قضا ہے. ٹھیک ہے، اور جناب نص ادا اس کو شامل ہے کیونکہ صوم یوم الخمیس میں دو چیزیں ہیں، ایک صوم اور ایک خمیس میں ہونا. ٹھیک ہے، اور یہ جو صوم ہے یہ عام ہے، یہ صوم خمیس میں بھی شامل ہے اور صوم جمعہ کو بھی. تو صوم جمعہ صوم کے ضمن میں ثابت ہوا. صوم یوم الخمیس میں دو چیزیں ہیں، ایک صوم اور ایک بودنی اودر یوم خمیس. جب نکل جائے تو مولوی صاحب خمیس تو فوت ہوا، صوم مطلق ہے اور صوم مطلق کا فرض ہے.
تو سومی جمعہ ثابت ہے سومی مطلق میں، اور سومی مطلق کا ذکر سومی یوم خمیس میں ہے، کیونکہ سوم یوم خمیس مقید ہے اور ہر مقید میں قید اور مطلق دونوں ہوتے ہیں، تو نص ادا شامل ہوا کس کو؟ قضا کی۔ کہتے وما یجاب به فی المشہور، وہ جو مشہور جواب دیا جاتا ہے کہ ان مقتضا ہو سوم یوم الخمیس کا مقتضا امران، دو امر ہے، ایک سوم مطلق دوسرا بودنی ادھر خمیس ہے، فَإِذَا عَجَزَ ثانی، جب خمیس سے عاجز ہوا بسبب فوت ہونے کے، نو بقیہ اقتضاء، باقی ہوا اقتضاء اس نص ادا کا، الصوم مطلقا، اور سوم مطلق کا فرق سوم جمعہ ہے، تو یہ مشہور جواب ففی غایت الشکور۔ ابھی یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ہدایت النحو میں آئے گا، ابھی آپ مسلم پڑھتے ہیں کہ یہ مقید ہے، یہ قید ہے اور یہ حکم ہے، تو حکم کا محل ورود مقید نہیں ہوتا بلکہ قید ہوتا ہے۔ الخبز البارد غیر ماکول، الخبز مقید ہے، بارد قید ہے، غیر ماکولین حکم ہے، تو یہ غیر ماکولین کس کے لیے ثابت؟ بارد کے لیے یا خبز کے لیے؟ نہ کھاتا ہوں لیکن گرما گرم، تو محل سے حکم قید ہے، تو یہاں بھی سوم یوم الخمیس سوم مقید ہے اور خمیس قید ہے، تو وجوب کا حکم خمیس پر ہوگا، سوم کہاں سے مطلب تم نے ثابت؟ وفی غایت سقوط الا وجوبا، سوم کا وجوب نہیں ہے الا مع القید، مگر خمیس کے ساتھ۔ اور دلیل کیا ہے کہ خمیس ملحوظ خاطر ہے؟ ملحوظ خاطر اس لیے ہے کہ اگر بدھ کے دن ایڈوانس روزہ رکھے تو ہو جائے، کیوں؟ اس لیے اس میں خمیس ساقط ہے، تو جمعہ میں بھی خمیس ساقط ہے، وہ کیوں؟ اگر آپ جمعہ کے دن جائز مانتے ہیں تو بدھ کے دن ایڈوانس روزہ بھی جائز مانو، ولہذا لا یجب قبلہ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سوم یوم الخمیس میں سوم مقید بالخمیس ثابت ہوا تو سوم مطلق ثابت ہوا، کہتے یہ بھی غلط ہے، ومن وجوب المقید، اور وجوب سوم خمیس سے لازم نہیں ایسا، وجوب سوم مطلق کا۔ بل فیہ، بلکہ سوم واجب ہوگا فیہ قید میں، وفی شرح مختصر۔ نہ مطالعہ دیکھتے ہو نہ اس سے پہلے اسباق پڑھے۔